ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، اس ادارے کے صدر محترم، حضرات اساتذہ کرام، بزرگوں اور دوستوں، خواتین بھی ہیں اور میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات بہت دیر سے، اس میں بھی شامل ہوں، تقریری پروگرام سن رہے ہیں، اور ماہرین نفسیات کا خیال یہ ہے کہ تقریر سننا سب سے مشکل ترین کام، اور مقرر کو تو سننا اس سے بھی مشکل ترین کام۔ وہ ایک بادشاہ تھا، وہ جو ہے بادشاہ لوگ جو جیب میں آیا وہی کرتے ہو۔ ٹرمپ دیکھو آپ کیسا کر رہا، پوری دنیا اپنے جیب میں ڈال لینا چاہ رہا، ایسا ممکن ہے؟ خدا بن گیا۔ اس سے پہلے بیان دیا تھا کہ اگر جنگ بند نہیں ہوئی تو میں جہنم بنا دوں گا پورے مشرق وسطی کو، عرب خلیجی ممالک، خود ہی جہنم میں ڈوب گیا امریکہ۔ ہاں، دعویٰ کرنے والے کو اللہ میاں کبھی چھوڑتے نہیں، اور دعا کرنے والے کو اللہ میاں کبھی اس کی دعا رد نہیں فرماتے۔ دعویٰ مت کیا کرو، دعا کیا۔ تو بادشاہ تھا، انہیں یہ کیا کرا، کسی کو اگر مارنا ہوتا تو مارتا نہیں تھا تلوار سے، بندوق سے، بلکہ ایک پنجرا بنایا تھا، اس میں بھوکے شیر کو رکھتا تھا۔ اس میں کس کو بھی مارنا ہے، کوئی بھی معلوم ہے کہ بغاوت کر رہا، بادشاہ کے خلاف کچھ بول رہا، تو وہ بلا کے پنجرے میں پکڑ کے ڈال دیتا۔ وہ شیر بہت دنوں کا بھوکا رہتا تھا، فوری اس کو پکڑتا تھا، اور پکڑ کے پہلے اس کا خون پیتا تھا، بعد میں اس کو کھا لیتا تھا، ہمیشہ ایسے کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے سے انبن ہو گئی اس کی، کوئی بات بول دیا، وہ اللہ والے بولے یہ شریعت کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، بادشاہ بولو، بادشاہ کا باپ بولو، ہم غلط بولتے ہیں۔ اب اس کو معلوم ہے کہ سب حضرت بادشاہ کے خلاف بول رہے، اور تم جو بات بولے تھے اس کو شریعت کے خلاف بول رہے۔ اب بول رہا اچھا میرے خلاف بولے، پکڑ کے لاؤ، پکڑ کے لائے، بولے ڈالو پنجرے میں ڈالے۔ تو شیر اٹھایا نہیں، کھایا نہیں، کچھ کرا نہیں، دم دبا کے ایک طرف بیٹھے بڑا۔ سارے لوگ پریشان، بادشاہ بھی پریشان کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی آدمی کو اندر ڈالے ہو اور شیر نے کھا لیا نہ ہو، مگر حضرت کے سامنے بالکل ادب سے بیٹھا ہوا، دم دبا کے کونے میں ایک طرف۔ بہت دیر تک انتظار کرے، شیر اٹھا بھی نہیں، کھایا بھی نہیں۔ بعد میں حضرت کیا کرے معلوم ہے، شیر کو بلائے۔ آپ لوگ بولیں گے نہیں تو کہیں
ہمارے گھر میں ایک شیرنی رہتی، اس کو سنبھالنے رہو بس کافی ہے. حضرت بلائے اس کو، بلا کے اس کا کان پکڑے، کان پکڑ کے کچھ بولے اس کے کان میں، تو انہیں پھر دم دبا کے جا کے بیٹھ گیا. دیکھو بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ ارے کچھ کمال والا دکھ رہا یہ آدمی، کہیں میرے کو انگلی کر دیا تو پریشانی ہو جائے گی، بول کے ڈر گیا اور ڈر کے بولا بھائی حضرت میں معافی چاہتا ہوں، نکال دے حضرت کو، کے نکال دے. اب لوگوں کو یہ فکر تھی کہ حضرت شیر کے کان میں کیا منتر پڑے، وہ ہمارے کو بھی معلوم ہوا کبھی ڈھکلا تو ہم بھی پڑھ لیں گے. بلکہ اللہ والے کسی سے ڈرتے نہیں، یاد رکھو. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ 7 بادشاہوں کو دیکھے، اس واسطے ان کو سلطان الاولیاء کہتے ہیں، ولیوں کا بادشاہ. وہ کسی بادشاہ سے ڈرتے نہیں تھے اور کبھی بادشاہ کے پاس نہیں گئے اور بادشاہ کو اپنے پاس بھی آنے نہیں دیے. آخری بادشاہ جو تھا انہیں بولا حضرت میں اب کسی حال میں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں. حضرت بولے میں کسی حال میں تیرے سے نہیں ملنا چاہتا، میں فقیر آدمی، مجھے بادشاہ سے کیا کام، اور تو بادشاہ، میرے کو تیرے سے کیا کام، میں اپنا اللہ سے لو لگائے میں. اور پرانے زمانے میں ہوٹلیں نہیں ہوتی تھی، اب آج کل تو ہوٹلیں یہاں سے وہاں تک لگی ہوئی ہے دنیا کی. پہلے زمانے میں ہوٹلیں نہیں ہوتی تھی، اللہ والوں کے جو خانقاہیں ہوتی تھی وہاں ہندو مسلمان سب جا کے کھاتے تھے. پورے لوگ گرجا گھروں میں انتظام ہوتا تھا، اللہ والوں کے خانقاہوں میں مسجدوں میں کھانے. اب دیکھو کتنا بڑا ریکارڈ بنائے مسلمان یو پی میں، وہ یو پی کا وہ بےمان چیف منسٹر، اللہ اس سے جلدی نجات عطا فرمائے، اتنی دشمنی کر رہا مسلمانوں سے. باہر ایک سب بنائے تو پکڑ کے ان کی جیل میں ڈال دیں. کس قدر ستا رہا وہاں کے مسلمانوں کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی مصیبت میں وہاں کے مسلمان. لیکن پرسوں جو ریکارڈ بنائے پوری دنیا حیران ہے اور پوری دنیا اسلام کی حقانیت کے قائل ہو گئی. BBC لندن سے نشر ہوئی یہ تفصیلات سب. لاکھوں لوگوں کو مسلمانوں نے اپنے گھروں میں جگہ دی، بیت الخلاء کے لیے، فریش ہونے کے لیے، کھانے کا انتظام کیا، بستروں کا انتظام کیا، دواؤں کا انتظام کیا. 400 لوگوں کو بلا کے بولے کھا کے جاؤ، مہربانی کرو، چائے پیو. اور علاج معالجے کے لیے ڈاکٹروں کو لگایا، دوائیں فری دے دی، مسجد کے دروازے کھول دیے اور خانقاہوں کے اور مختلف قسم کے جو جگہ تھی جہاں جہاں وہ رکھ سکتے تھے سب جگہوں کو کھول، پوری جگہوں کو کھول کے بولے آپ لوگ آرام سے رہو، ہم ہر طرح کی خدمت کریں گے. آپ وہ لوگ بھی ان کے سینے میں بھی دل ہے، پتھر نہیں ہے. اور وہ صاحب ہم تو ان کے خلاف بول رہے ہیں، ان کو آنے سے منع کر رہے، کوئی آنا نہیں اندر، دکان نہیں لگانا، دکان لگایا تو لوٹ لے رہے، ان کو دہشت گرد بول رہے، کیا بول رہے. اور یہ لوگ کیسے ہیں، عجیب ہے یہ لوگ کہ ہماری ضیافت کر رہے ہیں. یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے. پتھر کھا کے آپ نے دعائیں دیے، دشمنوں کو، جانی دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیا. جو دشمن ہمیشہ ستاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، ویسے لوگوں کو آپ نے معاف کیا. آپ نے قصہ سنا نہیں کہ مدینے میں ایک عورت تھی جو آپ کے راستے میں ہمیشہ کانٹے ڈالتی، کچرا ڈالتی. اگرچہ کہ اس روایت کو بعض لوگوں نے کلام کیا، لیکن قصہ کتنا دلدوز ہے. دیکھو آپ، تھرلنگ کا قصہ ہے. جب 2-4 دن نہیں آئی تو وہاں پوچھا حضور نے کہ کیا بات ہے، اب وہ نہیں ستا رہی مجھے، تو معلوم ہے کہ بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لیں. اور فرمایا اما جان کچھ تکلیف ہے آپ کو، دوا کا انتظام کریں، آپ کی کوئی خدمت کریں. ارے اس کے سینے میں بھی دل ہے، پتھر نہیں. میں نے بولی ہاتھ بڑھاؤ، مجھے ایمان سے شرف کر کے جاؤ. تو ہم کو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ میں، اللہ رسول اللہ نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تم پر سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو. تو حضور کی سنت بڑا اچھا کام کیا، ریکارڈ بنایا یو پی کے لوگوں نے. اللہ ان کو جزائے خیر دے اور اس مصیبت سے اللہ نے نجات عطا فرمائے.
تو اولیاء اللہ کے پاس ان کی دربار میں تو یہ ہوتا خانقاہوں میں کہ کھانے کا انتظام، اور وہ لوگ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، تمہارا پائجامہ ٹکنے سے اوپر ہے یا نہیں، 40 دن لگائے نہیں لگائے، یہ سب کچھ بھی نہیں پوچھتے تھے. آؤ کھاؤ چلے جاؤ، آرام کرنا ہے آرام کرو. اسی لیے تو اسلام پھیلا. اولیاء اللہ سے جو اسلام پھیلا ہے، ابھی بھی اولیاء اللہ کے دربار پہ لوگ یہاں کا. ابھی میں مغرب بعد عصر کے بعد یہاں فاتحہ پڑھنے گیا تھا حضرت رفاعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو دیکھا غیر مسلم لوگ وہاں ہیں. اس زمانے میں جبکہ اخباروں میں ٹی وی پہ مسلمانوں کے خلاف آگ اگلی جا رہی، اس کے باوجود لوگ اولیاء اللہ کے دربار میں جا رہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو خانقاہ میں کھانے کا انتظام ہوتا تھا، اب آپ اندازہ لگائیے 2.5 من نمک لگتا تھا روزانہ. چاول کتنے لگتے تھے انہیں اندازہ لگاؤ. تو بادشاہ بولا میں تو کسی حال میں آؤں گا. حضرت فرمائے تو آیا تو میرے گھر میں 2 دروازے ہیں، تو ایک دروازے سے داخل ہوا تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا، مگر میں تیری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتا، تیرے سے ملنا بھی نہیں چاہتا. تو انہیں کیا کرا، انہوں نے بولا اچھا میرے سے اتنا مقابلہ کر رہے ہیں. بولا ان کو چندہ کہاں سے آتا، چندے کے سورسز ان کے بن کر، جو چندہ دے رہے ان کے نامہ میرے پاس لے کے آؤ، پکڑ کے لاؤ. دیکھو اللہ والوں کے پاس بہت غیب سے راستے کھلے رہتے ہیں، ہم کو اندازہ نہیں اس کا. اب دیکھو ابھی مدرسے کے صدر صاحب حساب کتاب پیش کرے، 16 لاکھ روپے خرچہ پورے سال بھر کا، پورے سال بھر کا. یہاں کے ایک ایک اسکول کا 16 لاکھ روپے خرچہ ہے، سرکاری اسکولوں. 100 بچے پڑھ رہے، ان کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان کے علاج معالجے کا، ان کے کپڑوں کا، ان کے کرنٹ، بجلی اور اساتذہ کی تنخواہ، یہ سب میں ابھی حساب ڈال کے دیکھا. 16 لاکھ کو 12 پہ تقسیم کرا تو روزانہ 4000 روپے کا خرچہ ہے 100 بچوں پہ. سوچ سکتے ہیں ہمارے گھروں میں کتنا خرچہ ہو رہا. اللہ بھی اتنے کم پیسوں میں اتنا بڑا کام کر کے دکھا رہے. کتنے بچے حافظ بن رہے ہیں. یہاں کے اکثر بچے یہاں کے یہیں کے مدارس کے پڑھے ہوئے، مدرسین بھی یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں، یہاں کے ائمہ یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں، یہاں کے علماء یہیں کے. وہ آپ کا دیا ہوا 10-5 روپے کا عطیہ اللہ میں کتنا بڑا نتیجہ اس کا عطا فرمائے. اور یہاں سے کتنے فیض حاصل کر کے باہر چلے گئے، ہمارے کو نہیں معلوم. مگر ہم لوگ کتنا دیتے ہیں. جمعہ کا ڈبہ آیا تو ٹن بول کے ڈالتے، آواز اچھی دکھتی شاید. ہاں اتنی مہنگائی کے دور میں جبکہ روپیے کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، فقیر نہیں لے رہا روپیہ. ہمارے بچپن میں بولتے تھے پیسہ دو پیسے دو بول کے، بعد میں آنا دو آنے دو بولنے لگے فقیرہ. اس کے بعد 4 آنے 8 آنے دو بولنے لگے. اس کے بعد روپیہ دو 2 روپے. اب تو 10 روپے 5 روپے مانگ رہے فقیر. وہ ہجڑے ٹھہرے ہوتے رستے میں، ہمارے کو نہیں کرتے کچھ بھی. ان کو معلوم ہے یہ شریف لوگ آئے، ہمارے کو مگر کسی کو جانتے نہیں تھے لوگ، اور سب سے 10 روپے سے زیادہ ہی لے رہے. آج کل لوگ 10 روپے کی حیثیت نہیں رہے. میں ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گیا تو وہاں جو ہے 20 روپے دیا وہاں کے بہرے کو. تو انہوں نے بولا کیا صاحب 20 روپے دے رہے. میں بولا تیرے کو معلوم ہے 20 روپے کس کو بولتے سو، لے کے جیب میں رکھ لیا. اچھا تو ہم لوگ 10 روپے 20 روپے ابھی مدرسوں کو دے رہے، اور پھر اوپر سے کیا الزام لگا ہے، کھا جا رہے بولے. ارے کھانے کو کہاں چانس ہے بھگوان، کہاں ہی رہے چانس. ابھی بول رہے تھے نا صدر صاحب 2 لاکھ روپے قرضہ آئے تھے. وہ قرضہ اتارے تک کتنے دن لگتے گی. کھانے کو چانس رہا ہے تو کہیں گے نا، چانس ہی تو دیتے ہی کہاں ہے. ہم لوگ دیتے کہاں. مگر یہ بات ضرور ہے کہ اللہ نے ان کو کھلاتے پلاتے خوشحال رکھتے. دیکھو اسٹیج پہ پورا اسٹیج کر جا رہا کیسے صحت مند لوگ کہاں سکھاتے ہوں گے. بولا اللہ کھلاتا. وہ یوٹیوب پہ میرا ہی چل رہا بیان بہت اچھا. میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا حیدرآباد میں. ایک سیٹھ صاحب تھے، انہیں جو ہے پیچھے پڑ گئے علماء کے کہ علماء جو ہے ہمیشہ ان کا ہاتھ مرغے پہ رہتا، ہر وقت مرغا کھاتے، اور علماء کا پیٹ مرغوں کا قبرستان رہتا. کبھی دال روٹی نہیں کھاتے یہ لوگ، کبھی سادہ کھانا نہیں کھاتے. تم لوگ ہمیشہ اچھی چیزیں کھاتے.
انہوں نے بولے بھائی اللہ بھی کھلایا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اللہ کے سپاہی ہے، اللہ کے دین کا کام کرتے، تو ہمارے کو اللہ میں اچھا کھلاتے، بہت اچھا کھلاتے اللہ میں۔ بہت سے لوگ سمجھتے عالم مولوی بنے تو کیا کہیں گے، ارے حولے یہ کو خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ میں ہمارے کو جو کھلاتے ہیں نا، آج دوپہر میں جو کھایا بولا تو تمہارے منہ میں پانی آ جائے گا، اتنے سالن آتے، اتنے کھانے کہاں سے کھلاتے ہیں؟ تو وہ سیٹھ صاحب بہت چڑھاتے تھے من صاحب کو، تو من صاحب ایک دن مجھ سے میں آ کے بولے دیکھو سیٹھ صاحب آپ میرے کو دال روٹی کی دعوت کرو، کھلاؤ، نہیں کھایا تو بولو، اور بھی کھاؤں گا، اللہ کا شکر بھی ادا کروں گا، اور آپ کو دعا بھی دوں گا، پیٹ بھر کے دعا دوں۔ انہوں نے بولے صحیح بولے انہوں۔ تو وہ سیٹھ صاحب بولے کہ تم اکیلے نہیں، پورے گاؤں کے پورے شہر کے منصابوں کو بلا کے لے کے آنا، اور سب کو میں دال روٹی کھلا تو کھاتے کے دیکھیں گے۔ انہوں نے بولے پورے شہر کے لوگ علماء کو بلا کے لاتا ہوں، سب کھائیں گے، اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے، اور آپ کو دعا بھی دیں۔ میں ٹھیک ہے، دن طے ہو گیا، ایک فلاں دن پکانے گھر کو جا کے میڈم کو بولے میڈم ایک 10-12-15 مہمان آنے والے ہیں، دال اور روٹی پکانا، دال بھی بدمزہ پکانا، مزیدار نہیں پکانا۔ تو انہوں نے بولی کون مہمان آنے والے ہیں؟ دیکھو میڈم کی جو ہے چولہے کی حد تک بات سننے کا حکم ہے، انہوں نے جو بولی وہ سننا، یس میڈم بولنا، دوسری جگہ نہیں بولنا۔ دوسری جگہ اگر سن لی آپ لوگ پھر گھاٹے میں آتے، پھر اندر ہو جاتے۔ میں ایک بار کل ایک قصہ سنایا تھا، ایک بادشاہ تھا، کہتے قصے میں قصہ چل رہا، دیکھو ہم مگر سب کام کی باتیں ہیں، بن کے رکھو اس کو، پھینکو نہ کو لے آ کے باہر۔ یہ تیسرا قصہ ہے، وہ پہلا الگ تھا، پھر دوسرا ہو یہ تیسرا۔ ایک بادشاہ تھا، پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ بہت اعلیٰ ذات کے ہوتے تھے، تھرڈ کلاس قسم کے، اب تو جتنے تھرڈ کلاس ہوتے ہیں وہ بڑے اونچے وہ بڑے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے، وَتَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، ننگے پیر بکریاں چرانے والے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں ہوں، اونچے اونچے عہدوں پہ ہوں۔ اب چائے بنانے والا ہمارا ملک کا ذمہ دار بنے والا، چائے بیچنے والا پلیٹ فارم پہ انہیں خود بولتا ہے۔ تو وہ زمانے میں تو اچھے لوگ ہوتے تھے، تو کوئی اچھی چیز ملی تو لوگ لے آ کے پیش کرتے تھے، بادشاہ سلامت کو انہیں انعام دیتا تھا۔ تو ایک مچھیرے کو بہت اچھی مچھی ملی، بہت خوبصورت، نہایت بیوٹیفل، تو انہوں نے بولا اس سے تو انعام حاصل کرنے کی چیز ہے، پھولوں میں سجا کے بادشاہ کے پاس لے آ کے پیش کرا، سرکار آج تک میں اتنی خوبصورت مچھی نہیں دیکھا، آج ملی مجھے، میں آپ کے خدمت میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ تو بادشاہ بھی دیکھا واقعی بہت خوبصورت تھی، تو بولا اس کو 10,000 روپے دے دے۔ بازو میں اس کی جورو بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے بولی حولے ہوئے کیا، 10,000 روپے دے دے تو تمہارے خزانے میں کتنا بڑا لوٹ پڑے گا، پورا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ انہوں نے بولا میں بول دیا اور دے دیا، وہ واپس نہیں لے سکتا۔ انہوں نے بولی میں ترکیب بتا دی، اور عورتیں بہت ہوشیار رہتی، حدیث میں فرمایا گیا کہ بڑے بڑے عقل مند لوگ اس کے سامنے پانی بھرنا، بڑے بڑے عقل مند لوگ اس کی سننا پڑتا۔ میڈم کا ہی اب چلتا ہے آج کل، وہ ہوئے ہم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے، جو نہیں سنتے بولتا انہیں تو اور سنتا، انہیں سناتی ایسا کرتی ایسا، جھک مار کے سننا پڑتا۔ بہت اشارہ ہوتا ہے، ایسا سلو پائزن دیتے ہیں، بڑے میاں کو چکر میں آ جاتے ہیں، روزانہ رات میں ہلو تھوڑا آ گئے چکر۔ تو انہیں بولا بھائی میں دے دیا، انہیں بولی میں ایک ترکیب بتاتی ہوں، وہ ترکیب سے تم پورے پیسے واپس لے سکتے۔ انہوں نے کیا ترکیب؟ انہیں بولی اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے، میل ہے یا فیمیل ہے۔ اگر انہیں بولا نر ہے تو بولو نر مچھی ہم نہیں کھاتے، یہ لے جاؤ، پیسے واپس آؤ۔ مادہ بولا تو بولے چی مادہ مچھی ہم کھاتے ہی نہیں، ہمارے پیسے واپس لایا۔ اس کو مچھیرے کو بلائے تو انہیں بھی سمجھ گیا تھا یہ میڈم کتنا کچھ گڑبڑ کرے جیسا دکھ رہا ہو، جلال تو آئی بلا کو ٹال تو پڑھتے ہوئے آیا، شاید آیا تو بادشاہ بولا
ارے بابا یہ مچھی تم جو لا کے دی ہے یہ نر ہے یا مادہ ہے؟ انہیں بولا سرکار یہ مچھی بڑی عجیب قسم کی ہے، اس میں نر بھی نہیں مادہ میں ہجڑا مچھی ہے یہ۔ بولا اور 10,000 روپے دے دو۔ اچھا وہ پہلے زمانے میں کوائنس ہوتے تھے، کوائنس سکے ہوتے تھے، ٹوکرے میں بھر کے لے جا رہا تھا انہیں 20,000 روپے، تو اس میں سے 5-6 روپے نیچے گر گئے۔ تو بیوی بولی اتنا حریص ہے یہ مچھیرا، اس کو 20,000 روپے ملے، 5-6 روپے نیچے گرے تو تمہارے نوکروں کے واسطے چھوڑ کے نہیں جا رہا، حریص بول کے کم از کم یہ تو چھین لینا۔ انہیں بلایا، بلا کے بولا میں تو کتنا حریص ہے، تیرے کو 20,000 روپے مل گئے اور تو اس میں سے 2-4 روپے گرے تو ہمارے خادموں کے واسطے چھوڑ رہا نہیں۔ انہیں بولا سرکار میرے پاس پیسوں کی اہمیت نہیں ہے، آپ کے قدموں کی برکت سے مجھے 20,000 روپے مل گئے، مگر اس پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، ادباً اٹھا رہا ہوں۔ بولا اور 10,000 روپے دو اور اعلان کرو جو جورو کی بات سنا 30,000 کا نقصان ہوگا، مگر سننا ہی پڑتا، ہمارے سننا پڑتا کیسا ہے۔ وہ لوگ اپنی بات منوانے میں اتنے، اور بعض عورتیں اتنی عقل مند رہتی ہیں کہ کسی نہ کسی شکل میں اپنی بات منواتی۔ ہاں تو کہاں سے چلی تھی بات؟ ہاں بزرگ دعوت، وہ علماء کی دعوت کرے۔ چلو میاں سیٹ کوئی ہے تو معاف کرو، میں ویسے ہی بول رہا ہوں۔ تو وہ مل صاحب بولے بھائی وہ چلو میاں سیٹ کے پاس دعوت ہے کل شام میں، اور انہوں نے شرط لگایا خالی دال روٹی کھلاتے بول کے، تم سب لوگوں نے اللہ کے واسطے کچھ نہ کو بولو، اللہ کا شکر ادا کر کے کھا کے آ جاؤ، میں ذمہ داری لیا۔ بولے اچھی بات ہے بھائی۔ اچھا چلو میں گھر میں گیا، جا کے بولا بھائی وہ 15-20 مہمان آ رہے ہیں، ان کے واسطے دال روٹی پکانے کا ہے۔ عورتیں اس سلسلے میں بہت سینسیٹیو رہتی، بہت حساس رہتی۔ اور بولے کس کو بلا رہے تم؟ تو انہوں نے ٹیکو کیا کرنے کا ہے، میں کس کو بلاؤں؟ انہیں بولی چابی میرے ہاتھ میں ہے کچن کی، تم بولے تک نہیں پکا سکتے، تم بولیں گے تو پکاؤ گے۔ تو چلو میں بولے بھائی دیکھو پورے شہر کے علماء کو بلا رہا ہوں بھائی، اور یہ شرط لگایا ہوں کہ دال روٹی کھلانے کا۔ انہیں بولی تمہارا منہ جلو، علماء پہلی دفعہ ہے دال روٹی کھلاؤ گی، میں اتنی بدنامی ہو جائے گی، میں تم جاؤ میں جو پکانا ہے پکا دوں۔ انہیں خوب پکائی، ایسا پکائی، اب میں بولا تو تمہارے منہ کو پانی آئے گا۔ اب علماء وہاں سے آئے، جال تو جلال تو آئے بلا کو ٹال تو، آج تو دال کھانا پڑے گا کہتا ہے بول کے۔ چنی میاں سیٹ کے گھر میں آئے، دسترخوان پہ بیٹھے، اٹھا کے دیکھے تو تلا ہوا مرغ ہے، اور اٹھا کے دیکھے تو تلا ہوا گوشت ہے، اور ایک اٹھا کے دیکھے تو مچھلی ہے، اور ایک اٹھا، اب کھا کے بولو میں منہ میں پانی آ رہا میرے بھی، تو پورا ہر ڈش الگ۔ تو وہ علماء پوچھے سیٹ کو دال کہاں ہے روٹی کہاں ہے؟ وہ ہماری جورو گلی میں پھینکتی نکال دی۔ تو علماء بولے دیکھو آپ دال کھلانا چاہے بھی تو اللہ ہم کو یہی چیزیں کھلاتا جو اللہ نے کیا، ہم اللہ کے خدمت گزار ہیں، آپ کھلانا چاہ رہے کچھ لیکن اللہ کچھ اور کھلانا چاہے۔ تو اللہ میاں اتنے کم پیسوں میں جو مدرسہ چل رہا، میرے کو حیرت ہے، لوگ حیران ہیں۔ اسکولوں میں 2-2 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اور پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ پہلی کے آخر میں داڑھی مڑنے کو پیسے نہیں دیتے، اٹھا لگا ہوتا بلیٹ کا۔ کیا حال ہے، بے برکتی ہوا۔ اور یہاں دیکھو منصابوں کے سائز دیکھو آپ، 10 بکرے ایک کے پیٹ میں آ جاتے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ تو بہرحال وہ میں بزرگ کا قصہ سنا رہا تھا، تو لوگوں کو جو ہے وہ بادشاہ بولا ان کو چندہ کون دے رہا، اس کے نامہ دو میرے پاس پکڑ کے لاؤ۔ حضرت کو معلوم ہوا ذرا فائن کہ بادشاہ آرڈر نکالا، ED لگا دیا پیچھے آج کی زبان میں کہ جو چندہ دے رہا خانقاہ میں اس کو پکڑ کے لاؤ۔ حضرت کو معلوم ہوا تو حضرت بولے کل سے 1 من نمک اور بڑھا دو، اور پورے شہر میں اعلان کرو کہ کھانا لوگ یہیں آ کے کھا لو۔ اللہ اپنی طرف سے دیتے ہیں اللہ والے۔ تو وہ جو اللہ والے تھے پنجرے میں ڈالے سو، لوگوں کو یہ فکر ہوئی کہ بھئی وہ کیا منتر ہے، ہمارے کو بھی معلوم ہونا۔ باہر نکلے بعد بادشاہ نکال دیا، باہر نکال کے بولا معاف کر دو حضرت میں سے غلطی ہو گئی۔ باہر نکلے بعد لوگ لپٹ گئے، وہ شیر کے کان میں کیا منتر پڑے آپ؟ انہوں نے بولے کچھ بھی نہیں، میں ایسا خالی بات تھی، نہیں وہ کیا منتر ہے وہ ہمارے کو بتاؤ۔
میں ہم کو بھی معلوم ہوا کبھی ڈال دیا ڈھکل دیا تو ہم بھی پڑھیں گے انہوں نے بولے کوئی منتر ونتر نہیں پڑھا بھائی، بس ایسے خالی میں بلایا کان میں پھونکا چھوڑ دیا. نہیں آپ کچھ بولے اس کو. تو حضرت بولے میں اس کو بلا کے پوچھا کھانا چاہتا کیا؟ تو انہوں نے بولا آپ اجازت دیے تو کھاتا ہوں. تو میں بولا کھا سکتا مگر 1 گھنٹہ تقریر سننا پڑے گا. انہوں نے بولا وہ کھانا نہ تقریر. آپ لوگ 3 گھنٹے سے تقریر سنتے بیٹھے ہیں، اب اور مزید زیادہ کوئی تقریر آپ کو سنانا، آپ کو پریشان کرنا ہے. البتہ اب اصلاح معاشرے کے سلسلے میں 2-4 باتیں میں عرض کروں. دیکھو آج کل حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں دین کم ہوتے جا رہا، دنیا داری بڑھتے جا رہی. اور ابھی صاحب بول رہے تھے نا موبائل کا رونا رو رہے تھے. موبائل ہمارے پاس ہے، وہ امریکہ میں یورپ میں چھوٹے بچوں کو موبائل دینا منع ہے. چھوٹا بچہ ہاتھ میں موبائل لیتے ہی بند ہو جاتا. موبائل لیا اور چھوٹا بچہ بند ہو جاتا، خود بخود آف ہو جاتا. ایسا سسٹم وہ لوگ بنائیں. اور جتنے پیسے والے بڑے لوگ ہیں اور اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں ان کے بچے عام اسکولوں میں پڑھتے ہیں، بسوں میں جاتے ہیں، توشہ ساتھ لے کے جاتے ہیں اور کم پیسوں میں خرچہ نکالتے ہیں اور ان کے پاس موبائل وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، عیش و آرام نہیں ہوتا. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دے کے کھانا کھلا رہے. پٹا کھا رہا ہی نہیں کہتے بغیر موبائل کے. نہیں کھا تو بھوکا مارا دوسرے دن خود ہی جگ مار کے کھاتا. کہیں کہ میں نے موبائل نہیں، موبائل دیے بغیر نہیں کھاتا. اور سب کے پاس ہے موبائل، اور اس میں اچھی چیزیں بھی ہے لیکن بسا اوقات ایسی چیزیں آتی کہ ہٹائے تک پورا دکھ جاتا ہو. اور ہمارے جیسے بڈھے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے موبائل میں. بے حیائی کا، خدا کے واسطے اس کا استعمال ذرا کم کرو. نیٹ مت خریدو، بچیوں کو مت دلاؤ. اور میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ گزشتہ جو رپورٹ آئی ہے گزشتہ سال کی، 2 لاکھ مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ چلے گئی، مندروں میں جا کے شادی کر لی. 2 لاکھ. اور باضابطہ وہ لوگ مہم بنائے ہوئے ہیں، ٹارگیٹڈ کام کر رہے ہیں وہ لوگ، اور ان کے لیے پیسے مل رہے ہیں ان کو. اگر کوئی مسلمان بچی کو اپنے جھانسے میں پھنسا کے اس کو غیر مسلمان بنایا، 5 لاکھ روپے، 1 مکان، سرکاری نوکری. ان کے باپ کا ملک ہے نا، یہ سب ہو رہا. اور پھر اس کو یہ ہدایت ہے کہ اس کو رکھنا نہیں ہے، اس کو ستانا، خوب تکلیف پہنچانا، پھر جلا کے مار دینا، ثبوت مٹا دینا. ہم ہیں، ہمارے پاس عدالتیں ہیں، ہم دیکھ لیں گے. ایسا ہو رہا، اس طرح کر رہے لوگ. تو ماؤں بہنوں سے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں دین لے کے آؤ، ماڈرنزم مت آنے دو. بچوں کو دین سکھاؤ، اللہ رسول کا نام لینا سکھاؤ، ان کو قرآن شریف پڑھنا سکھاؤ، ان کو نمازیں پڑھنا سکھاؤ. گھر میں مائیں بہنیں اگر چاہیں تو دین آ جائے گا، اور نہیں چاہے تو پھر بے دینی کا وہ سیلاب آئے گا. پھر بیماریاں آئیں گی، پھر مصیبتیں آئیں گی، پھر پریشانیاں آئیں گی، پھر نحوستیں آئیں گی، پھر در در پھرنا پڑے گا، بھیک منگنا پڑے گا، اس کے پاس جانا پڑے گا، اس کے پاس جانا پڑے گا. علاج کرتے کرتے تھک جائیں گے، بیماریاں ختم ہوں گی. اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. تو گھر میں اپنے دین کو لاؤ، اپنے بچوں کو دین، خاص طور سے بچیوں کو ماڈرن تعلیم بہت زیادہ نہ کو دیو. ماڈرن تعلیم دیے بھی تو گھر میں ماڈرنزم مت آنے دو. گھر میں اردو زبان میں بولو، عربی زبان میں بولو، یہ انگلش کے زبان نہ کو بولو. تھوڑا سا پڑھ لیے، ذرا سا پیسہ آ گیا تو ممی، ڈیڈی، بعض کھوٹے تو ڈیڈ بول رہے. ڈیڈ کے معنی مرے ہوا، باپ کو ذمہ دے. انکل، او خالہ کو بھی، چچالی کو بھی کیا بول رہے؟ آنٹی. انٹی، انٹی کے معنی خلاف. اچھا، انٹی کے وجہ، انٹی کے شوہر کو انٹا بولنا ہے نا، اس کو انکل بولتے. اچھا، خالہ بھی انٹی اور چچالی بھی انٹی مت بولو. عربی الفاظ استعمال کرو، اردو بولیں. امی جان، ابا جان، خالو جان، مامو جان، کتنا استعمال ہوا، کتنا پیارا لفظ ہے. وہ انگریزی لفظ بولو، ہرگز مت بولنے لگاؤ. ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اردو سکھاؤ، اردو میں بولنے لگاؤ. ہمارے بزرگوں نے اب انگریزوں سے دشمنی کی. انگریزی پڑھنا برا نہیں ہے لیکن گھر میں انگریزی تہذیب نہیں آنا چاہیے.
حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ گھر میں جو نحوستیں آ رہی وہ اسی لیے آ رہی کہ ہم لوگ موبائل کے راستے سے اور دوسرے راستے سے یہ انگریزیت کو داخل کر. تو ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچیوں کی اپنے جان سے زیادہ حفاظت کرو اور ان کو بے پردہ مت بھیجو. یہ ہاسٹلوں میں مت ڈالو. یہ ہاسٹلوں میں بچیاں جائیں گی نا تو غنڈے بدماش کتوں کی طرح پیچھے پڑتے ہیں اس کے، پھر اس کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، پھر اس کا ویڈیو نکالتے ہیں. اب بچی کے لیے کوئی راستہ نہیں رہتا سوائے اس کے کہ وہ جل کے مر جائے، خودکشی کرے. کوئی اور راستہ نہیں چھوڑتا، خود مجبور ہو جاتی. ایسے حالات پیدا کرتے. یہ سب ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو برباد کر رہے ہیں. بچیوں کے دین و ایمان کی حفاظت کرو اور ان کو پڑھانے سے زیادہ ان کو گھر کے کام سکھاؤ. گھر کے کام سکھاؤ، کھانا پکانا سے. اب اکثر ہمارے پاس شکایتیں جو آ رہی وہ یہ آ رہی کہ نئی نویلی دلہنیں آ رہی، ان کو پکانے آتا نہیں، ان کو صفائی کرنے آتا نہیں، ان کو جھاڑنے آتا نہیں، ان کو کپڑے دھونے آتا نہیں، خالی سونے آتا کھانے آتا. کون رکھے گا اپنے گھر میں؟ رکھتے کون تو بھی. تو بچیوں کو یہ سکھاؤ، پکانا سکھاؤ. فاطمہ سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بڑے اونچے مرتبے کی نہیں ہیں ہماری بچیاں. اور پھر عورتوں کا کام تو اتنا آسان ہو گیا میری ماؤں بہنوں. ہم لوگوں کا کام مشکل ہو گیا، عورتوں کا کام آسان ہو گیا. ہر چیز تیار ریڈی میڈ مل رہی. آٹا تیار مل رہا، پسے ہوئے مسالے مل رہے. اور پھر مسالہ پیسنے کے واسطے پہلے تو بھی وہ کھل بتا یہ وہ نکلا، اب خالی ڈر بولتے ہی پورا پیس دیتا. وہ نکلا نا، کیا بولتے اس کو؟ گرینڈر. ارے کیا غضب کی چیز ہے. ایسا ڈالو، خالی کان پھراؤ، ہر بولتے ہی پورا پیس جاتا. پہلے چولہا سلگاتے آنکھیں چل جاتی تھی عورتوں کی. اب ایسا کان مروڑو پھٹ بول کے چال ہو جاتا. کتنا آسان ہو گیا، بہت آسان ہو گیا. اور پھر وہ آٹا گوننے کی مشین نکل گئی. وہ بچوں کا تو اتنا آسان کام ہو گیا پوچھو نہ کو. بچے پیدا ہوتے جو ہگتے مودتے ہیں، اچھا ہوا اللہ نے ہمارے کو نہیں لگایا. میں تو باڈی میں پھینک دیتا تھا 2-3 دن میں. عورتوں کو لگایا. شروع میں پیدا ہوا ہگنا موتنا یہی کام تھا. اب وہ نکلا ایک نیا، کیا بولتے اس کو؟ ہری. کیا غضب کا ہے وہ. کتنا بھی ہگلے ہو، کتنا بھی بولتے پتہ ہی نہیں چلتا. اتنا موٹا ہو گئے لٹکتے رہتا، باہر نکلتے ہی نہیں مال اس میں. کتنا آسان ہو گیا عورتوں کا کام. پھر وہ نکل گئی مشین دھونے کی، کپڑے دھونے کی مشین نکل گئی. تم میں کپڑے ڈال دو اور اس میں صابن ڈال دو، کان مروڑ دو. خود دھوئے بعد بولتی اماں اٹھا لے، دھو دی میں بولتی. کام آسان ہو گیا کام. وہ کوکر میں اور زیادہ آسان ہو گیا کام. کھانا منٹوں سیکنڈوں میں پچ جاتا. عورتوں کا کام بہت آسان ہو گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی تھی. اور ان کا حال کیا تھا؟ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمہ جنت کے عورتوں کی سردار ہے. اور ان کا گوشہ پردہ کیسا تھا؟ اوہو، ہم سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا ان کو. ان کو فکر یہ تھی کہ میرا انتقال ہو جائے گا تو میرے کفن پہنانے کے بعد میرے جسم کی ساخت لوگوں کو نظر آئے گی. پیر کدھر ہے، سر کدھر ہے، کیسا کروں میں. ہمیشہ ان کی خادمہ تھی. انہیں بولی اما جان آپ ہمیشہ غم میں رہتے، کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے میرے مرنے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد جسم کی ساخت نظر آئے گی، مرد لوگ دیکھ لیں گے، اس کی مجھے فکر ہوئی. اس نے، وہ حبشہ کی رہنے والی تھی، اس نے کہا اما جان ہمارے حبشہ میں ایسا بدنوں کے ذریعے سے ایسا ڈبہ بنا کے بتانے لگائی اور وصیت فرمائی کہ میرے انتقال کے بعد یہ ڈبہ اوپر سے ڈھانپا جائے. ڈبہ ڈھانپتے نا، یہ حضرت فاطمہ کی سنت. یہ حضرت فاطمہ کی سنت. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی غیور تھی اور یہ وصیت فرمائی تھی کہ دن میں میرا جنازہ نہ اٹھایا جائے، رات میں اٹھایا جائے تاکہ لوگوں کی نگاہ نہ پڑ سکے. اتنی حیا والی اور حسن و خوبصورتی کا، جمال کا تو پوچھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھی بیٹیاں نہایت حسین و خوبصورت تھی. اور ان کا حال کیسا تھا؟ خود پکانا پڑتا تھا، خود چکی پیسنا پڑتا تھا، جھاڑنا پڑتا تھا، پانی سیننا پڑتا تھا اور آٹا پیسنا پڑتا تھا. آج ہے تو کام کرنے والے کچھ نہیں، سب آسانیاں. اور پھر اگر کچھ رہا تو کھائیں گے پیچیں گے نا. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لے گئے تو پوچھا حضرت فاطمہ سے کہ میرے بیٹے کہاں آئے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا 3 دن سے ابا جان کچھ نہیں پکا، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے،
بچے بھوک سے بلک رہے تھے. مولانا عاشق الہی صاحب میٹھی رحمۃ اللہ بلند شریف رحمۃ اللہ علیہ نے صاحبزادیوں کے حالات میں حوالے سے لکھا ہے. بچے بھوک سے بلک رہے تھے، علی ان کو ساتھ لے کے گئے بہلانے کے لیے. بھوکے 3 دن سے بھوکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے گئے ایک یہودی کے باغ کے پاس. یہودی بلایا ان کو، بلا کے بولا پانی ڈالنا ہے، 1 ڈول کے بدلے میں 1 کھجور دوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت طاقتور آدمی تھے. ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کا، قلعے کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا. ہاتھ، ایک ہی ہاتھ سے پورا دروازہ اکھاڑ، اتنی طاقت تھی. ڈول نکالے اور پانی دیے. تھیلی تھی، تھیلی بھر گئی. فرمایا بس تیرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا، پیٹ کی بھوک مر جائے گی، اور اتنا کافی ہے. گھر میں لے کے گئے خوشی خوشی. ایسے حالات میں گزارے وہ لوگ. ہم اپنے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کریں. ہمارے پاس تو سب خوشحالی ہے، کھانے پینے کے لیے ہر چیز ہے. ایسے حالات نہیں ہیں. اس واسطے اپنے بچیوں کی فکر کرو، ان کی دینی تربیت کرو، ان کو کھانا پکانا سکھاؤ، مزے کا کھانا، اچھا کھانا. اچھا اگر شوہر مزے کا کھانا کھایا تو ہوٹل میں جاتا کیا؟ نہیں جاتا. اجاڑ کھانا پکائی تو تنخواہ ملے بعد پورا ہوٹل کو چکلے لگایا تھا ہو جاتا. گھر میں نہ لاتا نہ کھلاتا نہ دیتا. اپنے شوہروں کی خدمت کرنا سکھاؤ. شوہروں کا کیا مقام ہے معلوم؟ ایک صحابیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور عرض کیا رسول اللہ میرے ابا میری شادی کرنا چاہتے ہیں اور میرا رشتہ طے کر رہے، بتائیے شوہر کے کیا حقوق ہے؟ حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا تمہارے شوہر کے جسم پر اگر زخم ہو جائے، پورا جسم زخموں سے چور چور ہو جائے، اور تم اگر اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرو تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہوگا. نہیں تو کہیں تم پھوڑا صاف کرنے لگیں گے. مثال کے طور پر فرمایا اتنا بڑا حق ہے شوہر کا. اس بات سے ان کی خدمت کرنا سکھاؤ. گھر میں سلیقہ سکھاؤ، چیزیں بچا کے رکھنا سکھاؤ، اور بے ترتیب کھانا پکا کے پھینکنا مت. ایسا سکھاؤ کہ سب چیزیں کفایت کے ساتھ رہیں تاکہ شوہر کی آمدنی میں برکت ہو. ماؤں بہنوں سے گزارش ہے. اور ایک چیز، اب رمضان آ رہا، رمضان المبارک میں سب لوگ روزے رکھو. اور کھانے سے روزہ نہیں رکھتے، یاد رکھو. کھانے سے آدمی کا روزہ نہیں ہوتا. اللہ کی سپلائی کردہ انرجی اور طاقت سے آدمی روزہ رکھ سکتا ہے. عام دنوں میں اگر آدمی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ناشتے کے لیے لیٹ ہو گیا تو چکر آنے لگتے. ہوتا نہیں ہوتا؟ پریشانی ہوتی نہیں ہوتی؟ شوگر والوں کو تو اور زیادہ پریشانی ہے. شوگر بھی کیا مزے کی بیماری ہے. لوگ کھانا چھونا کرتے میرے شوگر ہے بول کے یہ کھا جا رہا، وہ کھا جا رہا، وہ کھا جا رہا. کھا کے جو ہی شوگر ہے اس کو پھر اور کھا رہا. نکو کھا کے دیکھو سب ختم ہے بیماری. کھانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکیموں کی چھٹی ہو گئی تھی، کھانے نہیں رہتا تھا. کئی کئی دن تک چولہا نہیں سلگتا تھا، کھجور پہ پانی پہ گزارا ہوتا تھا. خود حضور کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں سلگتا تھا. کیسا گزارا ہوتا تھا؟ کھجور پانی پہ. ہم لوگ کیا کھا رہے؟ دعوتوں میں کھا رہے، گھروں میں کھا رہے. ایک صاحب سے پوچھے کتنے وقت کھاتے؟ انہوں نے بولے صاحب ٹائم نہیں مل رہا، 3 ہی وقت کھاتا ہوں. رمضان میں کھانا کم کر کے دیکھو. مہینہ سال بھر کھا کے اندر جو گندگی جمع ہو گئی، جو بیماریاں جمع ہو گئے، اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی ترکیب ہے کہ افطاری میں بھی کم کھاؤ، سحری میں بھی کم کھاؤ. سحری میں کھاؤ، تہجد کی نماز پڑھو، رو کے اللہ میاں سے خوب مانگو. جو تمہارے کو ہونا آدھے گھنٹے تک مانگتے رہو، رو کے دیکھو دوسرے دن سے سپلائی شروع ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے. کر کے تو دیکھو کام. تہجد کا وقت جو ہے، سحری کا وقت تہجد کا وقت ہے، اس میں اٹھ کے تھوڑا جلدی کھاؤ. سحری کرنا سنت ہے. بلکہ نہیں مجھے شام تک رہنا ہے، 14 گھنٹے کا روزہ ہے، کھینچ رہا. پھر بولتا میرے کو روزہ جمتا نہیں. مصاحب ڈکارا آتے کھا لیتا خوب، تو پھر ڈکارا نہیں آئے گا تو کیا ہمیں ڈکارا بھی آتے، پکارا بھی آتے. پھر بہت سے لوگ کیا بولتے مذہب روزہ کھولے بعد پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے. کیا کرتا؟ سب جمع کے رکھتا، جمع کے رکھ کے ٹھنڈا بھی رہتا، اس میں گرم بھی رہتا، تلے ہوا بھی رہتا، بھنے ہوا بھی رہتا، سخت بھی رہتا. وہ اذان ہوئے تک پورا دسترخوان صاف پلین. اب پیٹ بولتا اب کیا کروں، انہیں بھی سو جاتا ہو. اب پورا گیسز جمع ہو کے پیروں میں جاتا، اس بات سے پیروں ڈھیلے پڑ جاتا.
حدیث میں کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس کو یہ نسخے بتا رہا ہوں، اس پہ عمل کر کے آج ضرورت ہے، ڈاکٹر کے پاس ہرگز جانے کی ضرورت نہیں آپ۔ ہاں حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو افطار فرماتے تھے وہ نمک سے یا کھجور سے، 1 یا 2 کھجور، نہیں تو پورا ڈبہ ہی صاف کر دیں گے۔ 1-2 کھجور کھاؤ، پانی پیو، اس کے بعد نماز پڑھو، اور نماز پڑھ کے دیر تک دعا کرو، اور نماز افطار سے پہلے بھی کھانے کو سامنے مت رکھو، کھانے سے الگ ہو کے ایک ہمارے ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ افطار سے پہلے ساری تیاری کر لو، 15 منٹ پہلے یکسو ہو کے بیٹھو، بچوں سے بھی دعا کراؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا و اطفال امتی استجاب ما لم یقارب الذنوب، میری امت کے چھوٹے بچوں کی دعا قبول ہو۔ بچوں سے دعا کراتے تھے ہمارے بچپن میں، آج کل بچوں سے دعا نہیں کراتے۔ دعا کرنے کے لیے سب بیٹھو اور دسترخوان بازو رکھو اور پھر اس وقت دعا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت اللہ میاں رد نہیں فرمایا۔ للصائم دعوت المستجاب عند فطرہ، حدیث میں فرمایا کہ روزے دار کی دعا افطار کے موقع پر قبول ہوتی ہے، تو وہ دعا کا موقع ہے تو اس میں کھانے میں لگا دینا۔ اب کہ ایسا کرو، کم سے کم کھاؤ، تلی بھنی چیزیں بالکل کم کھاؤ، سادہ کھانا کھاؤ، اور پیٹ میں حضور نے فرمایا 3 حصے کرو پیٹ کے، 1 تو کھانے کے لیے، 1 پانی کے لیے، اور 1 سانس کے لیے۔ مگر ہم لوگ کیا کرتے؟ پورا بھر لیتے، پانی اپنا راستہ خود بخود بنا لیتا، اور سانس اگر زندگی ہے تو سانس چلیں گی، نہیں ہے تو کوئی کھا کے مرنا، بھوکا کے کو مرنا۔ ایک جنازہ جا رہا تھا تو لوگوں پوچھے کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں بولے چنو میاں کا۔ کوئی چنو میاں تو معاف کرو، میں ایسے ہی بول رہا ہوں، تو پکڑ لیں گے میرا گلا۔ اب لوگوں بولے کل دعوت میں تھا انہیں، اور دعوت میں بہت کھا لیا، کھا کے مر گیا۔ بولا کیا پیاری موت مرا، کھا کے تو بڑا کما۔ تو ویسا نہ کو کرو، 3 حصے کرو پیٹ کے، کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی پریشانی نہیں ہوں گی، کبھی نیند کی پریشانی نہیں ہوں گی، کبھی بے چینی نہیں ہوں، کچھ نہیں۔ آپ ایسا کر کے دیکھو تو کم سے کم کھاؤ، دعاؤں میں وقت گزارو، اور 1 قرآن کم از کم روزانہ دیکھ کے پڑھو، 1 قرآن رمضان بھر میں، پورے رمضان میں بولوں میں، اور 1 قرآن امام صاحب کے پیچھے سنو، اور جو قرآن پڑھا جا رہا جو پارا، وہی پارا پڑھ کے جاؤ، ذرا اس کا ترجمہ بھی پڑھو، پارے میں سورہ کون سا ہے وہ بھی دیکھ لو، پارے کا نام کیا ہے وہ بھی دیکھ لو، کیا مضمون ہے اجتماعی، بہت سے حدیث تفسیر کی کتابوں میں۔ تھوڑا یہ کام کرو، قرآن سے تعلق پیدا ہوگا، قرآن سے تعلق پیدا ہوا تو قرآن قبر میں بھی اور حشر میں بھی، حساب کتاب کے موقع پر بھی، اور جنت میں بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ وہاں جا کھڑا ہو جائے گا، قبر میں آئے گا، ایک نہایت حسین و خوبصورت شکل میں آئے گا قرآن، اور اس کے اطراف پھرتے رہے گا، اور مردہ پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا قرآن ہوں، تو مجھے پڑھتا تھا، آج میں منکر نکیر سے تیری حفاظت کروں۔ فجر کی نماز آئے گی، فجر کی نماز ایک بہت خوبصورت انسان کی شکل میں آئے گی، وہ اس کے اطراف پھرتے رہے گی، اور پوچھے گا مردہ تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں ابھی تجھے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ منکر نکیر آئیں گے تو ان کے سوالوں کا جواب وہ دے دے گا، اور دے کے ان کو بھجا دے گا۔ مردہ کہے گا تو کون ہے، تو نے بڑا احسان کیا مجھ پہ، تو وہ کہے گا انا صلاتک الفجر، میں تیری فجر کی نماز ہوں، تیرے دن کی ابتدا مجھ سے ہوتی تھی، آج میرے مدد سے تیرے قبر کی ابتدا۔ ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ صبح صبح جلدی اٹھو، رات میں دیر تک نہ کو جاگو، وہ ٹیلی فون کو خدا اس کو غارت کرے اٹھا کے پھینکو۔ ہمارے پاس 2 عورتیں آئے تھے گھر میں ہمارے، کون سے بھی عورتیں نہیں آئے، رشتہ دار ہیں، تو عورتوں کو لازم سمجھے گا، رشتہ دار آئے تھے ہمارے پاس۔ تو میرے پاس اصول یہ ہے 10 بجے لائٹ بند ہو جانا، بیٹا رہو، پوترا رہو، جورو رہو، مہمان رہو، 10 بجے بند کلوز۔ تو وہ عورتیں دونوں کو الگ سلائے پلنگ پہ، تو وہ لوگ 12-1 بجے رات تک ٹیلی فون دیکھ لیتے رہے۔ میرے کو بے چینی میں بولا اماں ہمارے کو فجر کی نماز کے جانے کا رہتا، میں تمہارے کو بھی اٹھا تو چھوڑتا نہیں، تمہارے کو کتنے بھی جاگو تم رات میں اٹھاؤں گا تمہارے، بند کرو ٹیلی فون، فوری سو جاؤ۔ پوری رات غارت کر دے ٹیلی فونوں میں۔ فجر کی نماز کو اٹھو، بچوں کو اٹھاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ روزی فجر کے وقت بٹتی ہے، نوم الصبح تمنع الرزق،
صبح کے وقت کا سونا روزی کو روک دیتا ہے. تو اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھو، رمضان سے پہلے تیاری کرو، وہ خریدی وریدی کرنا ہے ابھی کر لو. اور آپ لوگ بازار میں عورتوں کو نہ کو بھیجو، خود جا کے خریدی کرو اور 10 چکر مارو، لا کے بتاؤ کون سی چیزیں پسند ہے وہ بتاؤ، اور جو چیزیں انہیں چاہ رہی وہ لا کے ان کو دے دو. اور مارکیٹ جانے کی طرح عورتیں در ادھر پھر رہی، ادھر سے ادھر غیر مسلموں کے پاس پھر رہی، وہ چوری کا الزام لگا رہے، برقع اتارنے لگا رہے، کیا کیا تماشے اور کتنی بے عزتی مسلمانوں کی اسلام کی ہے. کہہ کیوں جا رہے عورتیں مائیں بہنیں بھی کیوں جا رہے؟ جو منگانا ہے اپنے شوہر سے بچوں سے منگا لو، ابھی سے ساری تیاری کر لو، ابھی سے رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو. ایک قرآن دیکھ کے پڑھو، نہیں پڑھنے آتا ہوگا تو پتھر لے کے سر پھوڑ لو، نہیں تو سچی پھوڑ لیں گے. اپنی قسمت پہ رو اور کسی بھی عالم حافظ کو پکڑو. آپ کے پاس عورتیں بھی حافظہ عالمہ ہیں، ان کو پکڑ کے کچھ پیسے دے کے 1 مہینے میں نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ پڑھ لے سکتے. آپ لوگ ہمیں منصابوں کو پکڑو، چھوڑو نہ کوئی منصابوں کو، ہاں پکڑ کے بولے میرے کو قرآن پڑھاؤ تجوید کے ساتھ نورانی قاعدہ. 1 مہینے کی محنت میں انشاءاللہ آپ قرآن پڑھنا سیکھ لیں. اور جب تک قرآن لے کے روزانہ قرآن کو لے کے چومو اور یہ بولو اللہ میاں کا کلام ہے. ایک عورت کا انتقال ہوا تو اس کے قبر سے خوشبو آنے لگی، گاؤں میں بہت خوشبو آنے لگی، پورے گاؤں میں لوگ بولے بھائی کہاں سے آ رہی خوشبو؟ تحقیق کرے تو مان لو قبرستان سے آ رہی. پھر قبرستان میں جا کے تحقیق کرے تو مان لو کہ ایک قبر ہے، ایک بڑھیا کا چند دنوں پہلے انتقال ہو گیا تھا، اس کی خبر سے خوشبو آ رہی. لوگ گھر پہ جا کے پوچھے اس کے کہ بھائی کیا عمل کرتی تھی وہ؟ تو گھر کی عورتیں بولے بھائی کوئی ایسی پڑھی لکھی نہیں تھی، نمازوں کی پابند تھی وہ، اور ایک خاص بات اس میں یہ تھی کہ روزانہ قرآن شریف لے کے بیٹھتی تھی اور اس کو بہت محبت سے چومتی تھی اور وضو کر کے لے کے ہر سطر پہ ہاتھ پھینکتی تھی. میرے اللہ نے یہ بھی سچ فرمایا، میرے اللہ نے یہ بھی سچ فرمایا، میرے اللہ نے بہت محبت سے پڑھتی تھی. روزانہ 1 پارہ 2 پارے پڑھ کے قرآن شریف کو رکھتی. یہ چیز تھی، اس واسطے اس کے قبر سے خوشبو ہے. تو قبر میں قرآن مدد کرے گا، دنیا میں قرآن ہماری مدد کرے گا. ہاں قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس کی حفاظت کریں. 1400 سال سے ایک نقطے کا کوئی کمی نہیں کر سکا، اضافہ نہیں کر سکا، کچھ نہیں اس میں ترمیم کر سکا. اللہ نے فرمایا، ہمارے علماء نے فرمایا کہ جو قرآن سے وابستہ ہو جائے اس کی بھی حفاظت اللہ نے فرمایا. تو اپنے بچوں کو وابستہ کرو، خود بھی قرآن سے وابستہ رہو. آج اٹھا کے رکھ دیو رکھو. پہلے زمانے میں کوئی مرا تو لوگ مسجدوں میں بلاتے تھے لوگوں کو قرآن ختم کرنے کے واسطے، پارے دیتے تھے، کچھ برے کیا. آج کل تو وہ بھی چھوڑ دیے لوگ. اب تو کنٹریکٹ بیسس پہ منصاب پہ جا کے بول رہے ہمارا بابا مر گئے تو 5 قرآن پڑھاؤ یا 100 روپے رکھو، چلا ختم. میرے پاس آیا ایک آدمی، ہمارے بابا مر گئے، کل برسی ہے ان کی، 5 قرآن پڑھ رہا ہوں. بولا قرآن صحیح کا سائز دے گا تو وہ 5 پڑھا تو میرے اوپر ہی قرآن پڑھنا پڑتا ہے. میں کہہ کے پڑھوں؟ بابا تمہارے مرے. بابا دیکھو یاد رکھو، ماں باپ کے لیے ہمیشہ اس طرح ثواب کرو. اگر تم اپنے آپ کو ماں باپ کا فرما بردار اللہ میاں کے پاس بنانا چاہتے ہیں تو جو کچھ خیرات کرو ان کے نام پہ کرو. ایک صحابی جنگ میں گئے تھے حضور کے ساتھ، واپس آئے تو معلوم ان کی والدہ کا انتقال ہو. آ کے پوچھے رسول اللہ میں اپنی والدہ کے نام پہ کچھ ثواب کی چیز کرنا چاہتا ہوں، صدقہ جاریہ. حضور نے فرمایا ضرور کرو. تو کہا آپ گواہ رہیے میں نے اپنا فلاں باپ جو بہت قیمتی ہے وہ میری ماں کے نام وقف ہے. بہت بڑی بڑی جائیدادیں مسلمانوں نے وقف کی ہیں. یہ بے ایمان گورنمنٹ یا غدار لوگ مسلمانوں کا نقصان کرنے کے لیے ہمارے اوقات کو ہڑپ کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. اور یاد رکھو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ختم بھی ہو گیا، ہڑپ بھی گئی، کیا بول رہے ہیں رشوت ہے. بھائی رشوت کہانی ہے، کون سے محکموں میں رشوت نہیں. رشوت تو مردہ خانے میں سے مردہ لے جانے والے کو رشوت دینا پڑا. رشوت تو پورے انڈیا ڈبا ہوا ہے رشوت. کون سے محکموں میں رشوت نہیں ہے؟ یہاں بھی اوقاف میں بھی رشوت ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں سے چھین لیا جائے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ختم بھی ہو گئے، انشاءاللہ مسلمان اتنے باہمت ہے، پھر اٹھتے ہی ہم انشاءاللہ
اتنے ہی کھڑے کریں گے، اتنے ہی اوقاف لگائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے اوقاف کی، مسجدوں کی، مدارس کی، ہمارے قبرستانوں کی، ہمارے مقبروں کی حفاظت فرمائیں، وہی حفاظت کرنے والا ہے انشاءاللہ، اور غیبی حفاظت کے انتظام اللہ میں کریں گے تو سب فرشتے کی طرح اڑ جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو رمضان کا احترام کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، اور خدا سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ حضور نے فرمایا من فتحت لہ باب الدعا فتحت لہ ابواب الرحمۃ، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ ٹائم نہیں بس کرو، ایک قصہ سنا کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اللہ میاں سے دعا کیے کہ اللہ میرے جنت میں میرے ساتھ کون رہے گا، میں اسے دنیا میں ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اچھا جنت کے ساتھی کو دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں جنگل کی طرف چلے جاؤ، ایک درخت کے نیچے ہمارا ایک بندہ ہے جو بڑا صابر و شاکر ہے، وہ بندہ جنت میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے گئے، بہت دور جانے کے بعد ایک درخت کے نیچے ایک آدمی لیٹا ہوا تھا۔ اس کو دیکھے تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی کہ وہ زندہ ناش تھا، پورا جسم زخموں سے اس کے چور چور تھا، اس سے خون اور پیپ بہ رہا تھا، نہ وہ اٹھ سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا، نہ حرکت کر سکتا تھا، مگر اس کی زبان سے کچھ الفاظ جاری ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام کان نزدیک کرے تو اس کی زبان سے آواز آئی تھی اے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے، اللہ تیرا احسان۔ موسیٰ علیہ السلام بولے اتنی بڑی آزمائش میں ہے، یہ اتنی تکلیف میں ہے، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام سلام کرے، اس کو جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھے کہ بھائی آپ کس بات پہ شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالا، اللہ کی مرضی، اس حال میں رکھے، نہ خوشی اچھی نہ ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا۔ یہ حال میں مجھے اللہ نے رکھنا چاہ رہے، میں کون ہوں دخل دینے والا؟ پھر آپ کس بات پہ شکر ادا کر رہے؟ اللہ نے مجھے زبان دیا اور میری زبان صحیح ہے، اس پہ زخم نہیں ہے، اور اپنے شکر کی توفیق دیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھے حضرت کوئی خواہش ہے تو بولیے آپ کی؟ تو بولے بھائی اس وقت تو اب دنیا سے جانے کا وقت ہے، بس میری ایک ہی خواہش ہے، میں اپنے گناہگار آنکھوں سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ادھر دل میں خواہش ہوئی، اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا اپنی گناہگار آنکھوں سے، مرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بولے میں ہی موسیٰ ہوں، بولے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے، اللہ تیرا احسان۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیرت ہوتے کہ کتنا صابر و شاکر بنتا ہے، اللہ مجھے بھیج دیا، میرے دل میں خواہش ڈالا کہ میں دیکھوں اس کو۔ پوچھے اگر کوئی خدمت میرے لائق ہے تو بولیے۔ تو انہوں نے فرمایا موسیٰ اس وقت نزا کی کیفیت ہے، نزا کے معنی نکلنے کے، کھینچنے کے۔ موت کا فرشتہ جب آتا ہے نا تو روح کو نکالتا ہے کھینچ کے، اور حدیث میں ہے کہ بائیں پیر کے انگوٹھے سے روح کو کھینچنا شروع کرتا ہے۔ وہ جیسے ہی انگوٹھے کو ہاتھ لگاتا ہے انسان کی زبان موٹی ہو جاتی ہے، آنکھیں پتھرا جاتی ہے، نہ اس کو دکھائی دیتا نہ بولنے آتا، سنتا مگر۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ آخری وقت میں اس کے پاس بیٹھ کے لا الہ الا اللہ زور سے پڑھنا، اس کو تلقین کرتے تاکہ انہیں بھی پڑھ لیں۔ تو روح اٹک جاتی جگہ جگہ، نکلتی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں نزا، اور اس وقت بہت آدمی کو پیاس کرتی ہے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی بے ہوشی میں اور موت کی تکلیف میں میری مدد فرما۔ آپ بھی دعا کریں اللہ ہم سب کو بھی محفوظ رکھے، مگر ہوتی وہ تکلیف۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ نزا کی کیفیت ہے، بہت شدید پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی اگر آپ پلا دیے تو بہت مہربانی۔ موسیٰ علیہ السلام پانی کا کٹورا لے کے نکلے، بہت دور گئے، بہت دور جانے پر پانی ملا، واپس آئے تو دیکھے کہ ان کی روح نکل چکی ہے اور پرندے ان کا گوشت نوش نوش کھائے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ تیرا اتنا صابر و شاکر بندہ اتنی بڑی آزمائش سے تو نے دوچار کر دیا، کیا بات ہے؟ آواز آئی موسیٰ پانی تم سے کیوں مانگا، مجھ سے مانگتا پیروں کے نیچے نہر جاری کر۔
نبی سے مانگنا بھی اللہ کے گوارا ہے. کسی سے مت مانگو، اس سے مانگو، ہر چیز مانگو. حدیث میں ہے نمک کی ضرورت ہے نمک مانگو، تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا وہ بھی مانگو. سب اللہ سے، ماؤں بہنوں سے گزارش سے، بچوں سے مانگنے کی عادت ڈالو، بچوں کو صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کرنے کی عادت ڈالو. خود بھی آپ لوگ بھی جو کام بھی سامنے ہے، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، وضو سے رہنے کی ضرورت نہیں، قبلہ رو ہونے کی ضرورت نہیں. دل ہی دل میں بولو اللہ میاں میرا کام بنا دیجیے، اللہ میں جا رہا ہوں، میں جاتے میرا کام ہو جائے، مجھے بس مل جائے، اے اللہ میرا کام بنا. دعا دل کی طرف توجہ کرو، بس یہی دعا ہے. اسی کو دعا رو رو کے مانگنا وہ بھی دعا ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگنا، صلاۃ الحاجت پڑھ کے وہ بھی دعا ہے. یہ بھی دعا ہے کہ آدمی جس کام کے لیے جا رہا اللہ کی طرف توجہ کر کے اللہ میں جا رہا ہوں، کام بنانے والے تو آپ ہی ہے، دل لوگوں کے آپ کے ہاتھ میں، اللہ میرا کام بنا. بس کام ہو گیا تو سمجھو اللہ راضی ہے، نہیں ہوا تو سمجھو اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. دعا مانگتے رہنا چاہیے. تو رمضان دعا، اللہ نے جہاں رمضان کے احکام کو بیان فرمایا دوسرے بارے میں، رمضان کے احکام کو روک کے بیچ میں دعا کے مضمون کو بیان فرمایا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب کوئی بندہ میرے بارے میں پوچھتا ہے کہ میں کہاں ہوں، صحابہ پوچھے تھے یا رسول اللہ اللہ کہاں ہے، دور ہے تو پکاریں گے، اور نزدیک ہے تو فرمانا چاہیے ہم اللہ میں سے سرگوشی کریں گے. تو اللہ نے خود براہ راست، اور حالانکہ بہت سے سوالوں کا جواب اللہ میں نے قرآن میں یسألونک کے ساتھ، یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، یسألونک عن المحیط، لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور مختلف چیزوں کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ میں سے پوچھا گیا تھا رسول اللہ سے، تو اللہ نے براہ راست جواب دیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرا کوئی بندہ میرے بارے میں پوچھتا ہے، انی قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، پکارنے والے کے پکار کو میں سنتا ہوں. تو دعا کرنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو رمضان کے اس مبارک مہینے سے پہلے بھی دعا اور بعد میں بھی اور رمضان میں بھی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس مدرسے میں دیکھو بھائی اتنا بڑا کام ہو رہا، 100 سے زائد بچے اتنے کم خرچے میں ہو رہا، اور کیسے اچھے بچے نبھانا دیتے، کیسی اتنی اچھی تقریریں کریں. تقریر سنے آپ، اے بعض بچے تو ایسا بے محابہ بول رہے تھے، بغیر جس کے بول رہے تھے ہم جگ مارنا ان کے ساتھ، ہاتھ ہلا کے، جہاں جس موڈ میں ہاتھ ہلانا چاہیے وہیں ہاتھ ہلا رہا تھا بچہ، جیسا بولنا چاہیے ویسا بڑا. یہ معمولی کام نہیں ہے، بہت محنت کرنا پڑتا اس کے. تو بھائی ایک اچھا کام یہ ہو رہا ہے، اس میں ہمارا پیسہ لگنا چاہیے. اور ہمارے معلوم ہوا کہ صاحب 2 لاکھ روپے قرضہ ہے اس کے اوپر. وہ قرضہ مدرسوں کو نہیں رہنا، مذہب لانا ہی نہیں کبھی. ختم ہو گیا تو اللہ سے مانگنے لگنا بچوں سے بھی انشاءاللہ کام ہے. تو اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ سب تھوڑا تھوڑا دے کے ان کے درسے کا خرچہ بھی نکل جائے اور کچھ قرضہ بھی ادا ہو جائے، وہ کام ہم کریں گے. تو میں میری طرف سے پہلے 500 روپये میرے والدین کے واسطے دیتا ہوں، آپ لوگ بھی اپنے والدین کے واسطے دو. میں میرے پاس اگر ہے تو دیتا ہوں، ہے دونوں ٹائم جا رہے تھے. ماشاء اللہ دیکھو مولانا سمیع اللہ صاحب کی طرف سے 500 روپے آئے. یہ 5000 روپے سے 50 لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہے کسی عالم کے پیسے. ہاں چلو ادھر وہ دستی پھراؤ، اور اچھے لوگوں کے ہاتھ میں دستی دو نہیں تو ادھر باہر ہی نکل دیں گا پورا لاسٹ میں. ہاں ایک گھر سے میں ایسے ہی کرا ہے، ہم لوگ بڑا پوٹلا لے کے نکل گیا انہیں، اللہ کے واسطے ہے نا، میں اللہ کے واسطے نکل گیا ہوں. ادھر اسٹیج پہ ذرا پھراؤ جی، ادھر بھی بڑے بڑے فگر آئے. ارے خالی دستی لپیٹنے میں سے نام ہے، جلدی نہیں پھراؤ، جلدی پھراؤ. اب اور کیا پروگرام ہے ہمارے ساتھ؟ اب کیا پروگرام کرنا ہے؟ وزن دیا دیکھو بھائی، جلدی دیو. نیچے بھی ہے کوئی، نیچے بھی، اور خواتین میں بھی جاؤ. کل ایک جلسہ ہوا تھا وہاں، کہاں گیا تھا، خوش منچی. ہاں خوش منچی میں گیا تھا. معلوم ہوا کہ مردوں سے زیادہ عورتیں پیسے دیے ان کے پاس، ہمارے پیسے بھی ان کے پاس ہی تھے، ہم کو منگ کے لینا پڑتا ہے بس کرنے کا ہے. تو معلوم ہوا کہ بڑا پوٹلا وہاں سے آیا. تو یہاں پہ خواتین میں بھیجو، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت دیتی ہوں.
اور خیر اللہ کے راستے میں خیر کراتے ہیں وہاں بھی بھیجو، نہیں تو وہاں کسی بچیوں کو مدرسے کے معلمات کو لگاؤ، وہ لوگ جمع کریں، دیکھو زیادہ سے زیادہ دو، اور اب نہیں ہے تو لا کے دو، میڈم سے معلوم کر کے دینا ہے تو میڈم سے پوچھ کے دو، میں میڈم سے پوچھ کے آ گیا تھا آتے وقت دینے کا بول کے، سب آتے وقت میں بول کے آیا جا رہا ہوں اور انشاءاللہ 2 دن کے بعد آتا ہوں، دعا کرو تو ٹھیک ہے جائیے بول کے دعا کر کے چھوڑو، ہاں میڈم سے دعا لے کے جانا، کہیں بھی گئے تو ان کو سلام کرنا، جا کے ان کو بولنا پھر میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، کل پرسوں آؤں گا، اور شام میں دعوت دے دو، ان کو بولنا شام میں دعوت نہیں آؤں گا، بہت دیر میں بات کرتے رہنا ان سے، انہوں خوش رہتے، اور ہمیشہ ان کی تعریف کرنا، کبھی ان کی برائی نہیں کرنا۔ ہاں 2-3 باتیں اور سن لے، اس کے رشتہ داروں کو کبھی برا نہیں بولنا، ہاں اس کا بھائی ملا تو ملا تھا لمبو، ایسا بولے تو پھر الٹا چکر کونے پھرائی تو پھر تم کہیں کے نہیں رہتے، پوری ہوا نکل جاتی، پنکچر ہو جانا۔ ہمیشہ اس کے بھائیوں کی تعریف کرنا، اس کے بابا کی تعریف کرنا، اس کے خاندان والوں کی تعریف کرنا، اس کے پکانے کی تعریف کرنا، گھر میں کوئی بھی کام اچھا ہوا تو تعریف کر کے انعام بھی دینا۔ ہاں ہمارا سالہ ملا تھا میرے کو ایک مرتبہ حیدرآباد میں، تو بولا بھائی جان چائے پینے جائیں گے، بولا ٹھیک ہے جائیں گے، ہماری بیوی کو آ کے بولا ہمارے بھائی بہت اخلاق والے ہیں، چائے پینے کے واسطے ہوٹل میں لے گئے اور بل میں کو دینے لگا، میں بولا انہوں دینے جا رہے تھے مگر جیب میں ہاتھ ہی نہیں گیا، میں اس سے پہلے لے آ کے دے دیا، پھر ہنسی انہیں، اس کو معلوم ہے مذاق کرتے بول کے، مگر ہمیشہ ان کے گھر والوں کی تعریف کرنا۔ ہماری ساس بھی زندہ ہے الحمدللہ، انہوں آئے تو میں اپنی اماں کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں، اپنی والدہ کی طرح ان کو سلام کرتا ہوں، طبیعت پوچھتا ہوں، خیریت سے پوچھتا ہوں، گھر میں بولتا ہوں میرے بہووں کو کہ اماں کو چائے پلاؤ، کیا کھاتے کھلاؤ، انہوں اپنے بیٹے کے پاس رہتے، کبھی کبھی آئے تو ہمیشہ بہت محبت سے، تو بیوی خوش ہوتی ہے ہماری، اس کو خوش کر، ان کو دیکھتا ہوں میں بہت خوش ہو رہی ہے، ماں کو خوش ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، حالانکہ ان کو نہیں خوش کرنا چاہ رہا ہوں میں بیوی کو خوش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے سائڈ افیکٹ ہے اس کا، ہمیشہ یاد رکھو آپ۔ تو اور بیوی کو خوش کرنے کے واسطے حدیث میں یہ اجازت ہے کہ جھوٹ بول سکتے آپ، 3 جگہ جھوٹ بول سکتے، اس میں ایک بیوی بھی ہے، تو میں چونکہ اجازت ہے جھوٹ بولنے کی، اس بات میں کبھی سچ نہیں بولتا بیوی، کوئی بھی چیز خرید کے لائے تو اگر 500 کی ہے تو 2500 روپये بولتے، انہوں نے کتنا بھی کم کری تو 1500 کا تو فائدہ کیسے لیتا ہے۔ کوئی بھی چیز لایا بیوی کے واسطے اور ان کے رشتہ داروں کے واسطے، ان کے رشتہ دار بھی آئے تو میں لے کے آ کے تحفہ دیتا ہوں، کبھی واپس نہیں جان دیتا، تو کتنے میں پوچھے تو وہاں دکان سے میں لکھنے لگا تو زیادہ قیمت ہے دکان کا، ارے ایسا کیا حکمت اس کو بتا تو جوروں کو جھوٹ بول سکتے ہو، تو بیوی کی تو اگر سچ کے حدود ختم ہو گئے، انہیں خوش نہیں ہو رہی تو جھوٹ بول کے بھی خوش کرنے کا حکم ہے، اس کو خوش رکھنا، انہیں خوش رہی تو پھر تمہارے بچے بھی اچھے رہیں گے، تمہارا گھر بھی ٹھیک رہے گا۔ گھر میں اگر تم چاہتے ہیں کہ آبادی رہے، خوشحالی رہے، محبت کا ماحول رہے تو اس کو خوش رکھا کرو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہو گیا بھائی، آگے پوٹ لیا، ادھر چلے گئے، ارے ذرا نظر نیچے پکڑو جی، آ گئے بھائی، اور کچھ بولنا ہے؟ اے بچے بیٹھ، دیکھو فوٹو کو دیکھو، اب سیلفی فوٹو ہو گیا، دعا کرتے ہیں صاحب، چلو بھائی درود شریف پڑھ لو۔ اے دیکھو میں تھوڑی دیر دعا کرتا ہوں، اس کے بعد میں خاموش ہو جاتا ہوں، آپ لوگوں کو جو ہونا رو کے مانگو، اب رات کا وقت ہے، بہت دیر ہو گئی، 10:15 ہو گئے، اب رات کا بڑا حصہ گزر گیا، اور مدرسے میں ہم دینی مرکز میں ہیں تو یہاں دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ، تو تھوڑی دیر 4-5 دعائیں میں زور سے کروں گا، پھر میں خاموش ہو جاؤں گا، آپ لوگ بھی جو جس کو ہونا اللہ سے رو کے مانگو، الحمدللہ۔